بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال کا خواب اور اذان انتہائی بہترین واقعہ جو آپ کا ایمان تازہ کر دے گا۔ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا لیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو، یا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے۔ 1 سال بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، اے آقا، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال سیدھے پہلے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا مگر حضور کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردہ میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصہ میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا سارے مدینے میں شور و غل ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے، دوستو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب حضور کی اس دنیاوی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہ مانیں گے، تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤ۔ اگر وہ آن کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور کے اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت حسن و حسین کو بلا لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا کہ اس طرح حضور کو رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے لے چلو، جہاں کہو گے اذان کہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمے کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلالی کی آواز سن کر حضور کی حیات مبارکہ کا سماں بند گیا۔ بلال کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار گلی کوچوں سے لوگ آن کر مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا، عورتیں باہر آ گئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ جس وقت بلال نے اشہد ان محمد الرسول اللہ منہ سے نکالا، ہزارہاں چیخیں ایک دم نکلی۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روتی ہیں، ننھے منھے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ
کہ بلال موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے۔ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیباں کرنا۔ تو دوستو کیسی لگی ویڈیو؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل ورلڈ آف اسلام 07 کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بار وقت مل سکے۔ ایسے مزید واقعات کے لیے آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں، پلے لسٹ میں سارے واقعات موجود ہیں۔